اب بات کرتے ہیں CNN کی ایک بہت بڑی غلطی کے بارے میں جو اب وہ اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ CNN ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل میڈیا میں کئی عرصے تک ایک گولڈ سٹینڈرڈ سمجھتے آئے ہیں براڈ کاسٹ جرنلزم میں، لیکن اب جب سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے غزہ میں رہائشیوں کے حوالے سے اور فلسطینیوں کے حوالے سے ان جنرل، اور جس طریقے سے امریکن امپیریلزم نے اپنی پوری دنیا میں مشینری کو موبلائز کیا ہے، اسپیشلی پروپیگنڈا مشینری کو، کس طریقے سے کلیرسا وارڈ جو CNN کی ایک بہت بڑی اور بہت پرانی براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، وہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا ہے جو ابھی تک سیریا کے انڈر گراؤنڈ پریزنز میں سے باہر نہیں نکالا گیا تھا، اور ان کے اکارڈنگ، ان کی رپورٹ کے اکارڈنگ یہ شخص ہے عادل غربل جو ہومس سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا۔ ان کے کلیم کے اکارڈنگ یہ کئی مہینوں سے یہ بندہ جو ہے وہ جیل میں تھا اور اس کو کسی نے نکالا نہیں تھا، لیکن کچھ گلیئرنگ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سٹوری دیکھ کے ہی آپ نے ریئلائز کیا ہوگا کہ اس کا جو جیل سیل تھا وہ کچھ زیادہ ہی صاف ستھرا تھا، اس کے ناخون مینیکیور ہوئے ہوئے تھے، اس کے پاس ایک بڑا اچھا کمفرٹیبل سا بلینکٹ تھا، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کے سائنز آف میل نیوٹریشن یا کوئی ایسا شخص جس کو پانی نہیں ملا ہو کئی عرصے سے یا اس کو ٹارچر کیا گیا ہو، ایسے کوئی علامات نہیں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ یہ تمام کہانی ایک سٹیجڈ سٹوری تھی، یہ ایک ڈرامہ تھا جو کلیرسا وارڈ نے بہت کیئرفلی ڈائریکٹ کیا تھا، اور وہ اس ڈرامہ کی ڈائریکٹر تھی نہ کہ ایک نیوز براڈ کاسٹر ایز فار ایز دا اسٹوری از کنسرن۔ یہ آپ کو بتائیں کہ جب یہ اسٹوری نشر کی گئی CNN کی طرف سے، اس کے بعد کئی جو ہے سوشل میڈیا پر اس کی کرٹیسزم سامنے آئے، کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اسٹوری میں بہت چیزیں لائن اپ نہیں کر رہی، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ اسٹوری لیجیٹمیٹ ہے، لیکن before CNN could actually carry out an investigation and accept their mistake, what really happened was کہ سیریا میں موجود ایک فیکٹ چیکر آرگنائزیشن جس کا نام ہے ویریفائی سائی، انہوں نے ایک بہت بلیٹنٹ یہ اسٹوری کی تردید کی اور اپنی کوریج میں انہوں نے ظاہر کیا کہ ایکچولی اس بندے کا نام ہے سلامہ محمد سلامہ، اور یہ سیرین انٹیلیجنس آفیسر ہے، اور یہ بشار الاسد کے ٹائم میں سیریا کی ایئر فورس میں کام کرتا تھا، اور اس کو صرف 1 مہینے پہلے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور وہ بھی ایکسٹورشن کے چارجز پر، کیونکہ یہ اپنے فیلو آفیسرز کے ساتھ مل کے ریاست کا پیسہ کھا رہا تھا، اور اس کا کوئی بھی جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں سیریا میں جو بشار الاسد کی گورنمنٹ کے وکٹمز تھے، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ یہاں آپ کو مزید بتائیں کہ کلیرسا وارڈ نے اپنی سٹوری میں یہ کلیم کیا تھا کہ ایکچولی وہ ایک امریکن سٹیزن کو، امریکن جرنلسٹ کو ڈھونڈ رہی ہیں جس کا نام ہے آسٹن ٹائس، لیکن ان کو وہ تو نہیں ملا، ان کو یہ شخص ملا، اور 2012 سے جو ہے وہ آسٹن ٹائس مسنگ ہے۔ تو نہ تو صرف انہوں نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایک پراپر پین کے اندر وہ مشغول ہو گئیں کہ جس میں ایک خاص طور پر امریکن جرنلسٹ کو ڈھونڈنے کی بجائے انہوں نے ایک فیک پوری سٹوری کریٹ کی، اور جس کی ڈائریکشن اس کی سینیماٹوگرافی اور یہ سارے ڈرامیٹک تھیٹرکس انہوں نے اس کے اندر کی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ شخص جو ہے اپنے ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہے، یہ کہاں ہے، اس کو نیا ریلیز کیا گیا ہے، لیکن ایکچولی ایک انٹیلیجنس آفیسر۔ ویسے کلیرسا وارڈ کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ابھی ان دا مڈل آف اٹ مجھے خیال آیا، آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں طالبان ٹیک اوور ہوا تھا، کلیرسا وارڈ گئی وہاں پہ انٹرویو کرنے، تو وہاں پہ ناظرین ایک جو ہے افغان طالبان کے حمایتی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو کلیرسا وارڈ نے بڑے کانفیڈنس سے جا کے ٹرانسلیشن کی کہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ ٹو امریکہ۔ ایگزیکٹلی، ان فیکٹ دس از ناٹ دا اونلی ٹائم۔ کلیرسا وارڈ کافی زیادہ تھیٹریکل خاتون ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کلیرسا وارڈ نے ہی کلیم کیا تھا کہ 40 جو ہے وہ معصوم بچوں کو ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں حماس کی طرف سے۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا مشہور کلیم تھا جو بعد میں اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا تھا، فیکٹ چیک کر دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اسرائیلی حکومت نے خود اس کو فیکٹ چیک بھی کیا تھا جب انہوں نے سارے تمام جو ان کے لوگ مرے تھے ان کی لسٹ ایشو کی تھی، اور جو بائیڈن نے بھی اس کو انڈورس کر لیا تھا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ امریکن امپیریلسٹ کو تو مطلب خیال ہی نہیں ہوتا ان چیز کا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کلیرسا وارڈ نے 2011 میں جب سیریا میں US ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا پراکسی وار میں، تو انہوں نے ہائی آفیشل سینئر آفیشلس کو امریکہ میں لیٹرز لکھے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ لوگوں نے سیریا پہ بے دریغ بامبنگ نہیں کی تو آپ لوگ ایک غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وار مانگرنگ ڈرامیٹک تھیٹریکل قسم کی خاتون ہے جن کا جرنلزم سے شاید دور تک کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اس رپورٹ سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ
کہ جس طریقے سے US میڈیا نے ان تمام کانفلکٹس کی ٹریٹمنٹ کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا ٹیم کے طور پر اپنا کام کیا ہے, نیو یارک ٹائمز انکلوڈیڈ, وہ ہمیں یہی اس سے سمجھ آتا ہے کہ شاید جو تمام کنٹینٹ ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہمیں اس کو ویریفائی کرنا چاہیے, ہمیں اسے فیکٹ چیک کرنا چاہیے, اور اپنے طور پہ ہمیں ہر چیز کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ وہی خاتون ہیں جو CNN کے لیے جب گئی تھی اسرائیل میں تو انہوں نے فیک شوٹنگ کا بہانہ کیا تھا کہ وہ گولیاں چل رہی ہیں, وہ پوری نیچے ہیلمٹ کے بالکل, اور کوئی گولیاں نہیں چل رہی تھی. وہ خود ہی بعد میں انہوں نے جو ہے وہ وائس افیکٹس کے تھرو CNN اس کو ایڈٹ کیا تھا. اب یہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ آن اے ویری سیریس نوٹ, CNN وڈ بی بیٹر آف کہ اگر وہ کلیریسا وارڈ کی کسی بھی اسٹوری کو چلانے سے پہلے ایک فیکٹ کر لیں, ویریفائی کر لیں, اور پھر ان کی اسٹوری چلائیں تاکہ اس طرح کی ہزیمت سے ناظرین بچنا پڑے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.